السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رئیس اعظم حیدری کولکاتہ سے۔ وقال رسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور پیغمبر کہیں کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ فائدہ: جناب رسالت میں آپ قیامت کے روز خدا سے شکایت کریں گے کہ میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ چھوڑ دینے کی کئی صورتیں: اس کو نہ ماننا اور اس پر ایمان نہ لانا بھی چھوڑ دینا، اور اس میں غور نہ کرنا اور سوچ سمجھ کر پڑھنا بھی چھوڑ دینا، اور اس کے اوامر کا بجا لانا اور منہیات سے اجتناب نہ کرنا بھی چھوڑ دینا۔ قرآن کی پرواہ نہ کر کے دوسری چیزوں جیسے بیہودہ ناولوں، دیوانوں، لغو باتوں، کھیل تماشوں، راگ رنگ میں مصروف ہونا بھی چھوڑ دینا۔ افسوس ہے کہ آج کل کے مسلمان قرآن کی طرف سے نہایت غافل ہو رہے ہیں۔ اس کے پڑھنے، سوچنے، سمجھنے اور ہدایت سے مستفید ہونے کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہ کھلا ترک قرآن پاک ہے۔ خدا تعالیٰ ان کو اس کی طرف راغب اور اس کی تلاوت میں شاغل ہونے کی توفیق بخشے تاکہ وہ اس پر عمل کریں اور فلاح کونین حاصل ہو۔ سورہ بقرہ کی جو ہے نا 3 رکوع کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ اے لوگو، عبادت اختیار کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی کہ تم سے پہلے گزر چکے۔ عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر پردہ آدم سے نکالا بذریعہ اس پانی سے کہ پھلوں کی غذا کو تم لوگوں کے واسطے۔ تو اب مت ٹھہراؤ اللہ پاک کے مقابل، اور تم جانتے بوجھتے ہو۔ اور اگر تم کچھ خلجان میں ہو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی اپنے بندہ خاص پر، تو اچھا پھر تم بنا لاؤ ایک محدود ٹکڑا جو اس کا ہم پڑھ لاؤ، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو جو خدا سے الگ تجویز کر رکھے اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکے اور قیامت تک بھی نہ کر سکو تو پھر ذرا بچتے رہیو دوزخ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیار ہوئی رکھی ہے کافروں کے واسطے۔ اور خوشخبری سنا دیجیے آپ اے پیغمبر ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کام کیے اچھے اس بات کی، بے شک ان کے واسطے بہشتیں ہیں کہ چلتی ہوں گی ان کے پیچھے نیچے سے نہریں، جب کبھی دیے جاویں گے وہ لوگ ان بہشتوں میں سے کسی پھل کی غذا، تو ہر بار میں یہی کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو ملا تھا، اس سے پیشتر اور ملے گا بھی۔ ان کو دونوں بار کا پھل ملتا جلتا، اور ان کے واسطے ان بہشتوں میں بیویاں ہوں گی صاف پاک کی ہوئی، اور وہ لوگ ان بہشتوں میں ہمیشہ کو بسنے والے ہوں گے۔ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتے اس بات سے کہ بیان کر دے کوئی مثال بھی، خواہ مچھر کی ہو خواہ اس سے بھی بڑھی ہوئی ہو، سو جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں خواہ کچھ ہی ہو وہ تو یقین کریں گے کہ بے شک یہ مثال تو بہت ہی موقع کی ہے ان کے رب کی جانب سے۔ اور رہ گئے وہ لوگ جو کافر ہو چکے، سوچا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اور یوں ہی کہتے رہیں گے، وہ کون مطلب ہوگا جس کا قصد کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس حقیر مثال سے گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مثال کی وجہ سے بہتوں کو اور ہدایت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بہتوں کو اور گمراہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس مثال سے کسی کو مگر صرف بے حکمی کرنے والوں کو جو کہ توڑتے رہتے ہیں اس معاہدہ کو جو اللہ تعالیٰ سے کر چکے تھے، اس کے استحکام کے بعد اور قطع کرتے رہتے ہیں ان تعلقات کو حکم دیا ہے اللہ نے ان کو وابستہ رکھنے کا، اور فساد کرتے رہتے زمین میں، بس یہ لوگ پورے خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ بھلا کیوں کر ناسپاسی کرتے ہو اللہ کے ساتھ، حالانکہ تھے تم محض بے جان، تو تم کو جاندار کیا، پھر تم کو موت دیں گے، پھر زندہ کریں گے، یعنی قیامت کے دن پھر انہی کے پاس لے جاؤ گے۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے سب کا سب، پھر توجہ فرمائے آسمان کی طرف، سو درست کر کے بنائے 7 آسمان، اور وہ تو سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں بندوں کے ساتھ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ لو لعب میں جو پھنسے ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے آخرت کے لیے بڑی نقصان کی بات ہے، بڑے نقصان کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔